MQM پاکستان کے رہنما سینئر پولیٹیشین اور مذاکراتی جو کمیٹی حکومت کی اس کے رکن بھی ہیں ڈاکٹر فاروق ستار. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. صبح سویرے گڈ مارننگ آپ کو. اور یہ بتائیے گا، پہلے تو بات ہم پوچھیں گے بیٹھک کے حوالے سے. یہ ماحول آپ نے ابھی دیکھا پارلیمنٹ کا، اس ماحول کے بعد جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ گفتگو میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہوگا کہ بھائی اتنی تلخیاں آپس میں اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے اور آپ لوگ مذاکرات کرتے ہیں، تو یہ والی امپیکٹ پڑتا ہے اس سارے بیانات کا ان مذاکرات کی گفتگو میں؟ دیکھیں، میں بہت ساری وجوہات جو کہ مجھے بھی پیسمزم کی طرف سیاسی تجربہ سیاسی بصیرت یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سیاسی ٹیم ہے یا سیاسی رہنما ہیں یا جو آپ دیکھیں گے اور اسمبلی میں جب گیلری کے سامنے پلے کرنا پڑتا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے اپنا ڈٹ کر موقف دینا پڑتا ہے، تو وہ بہت ساری حدود جو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اخلاقیات یا اخلاقی حدود کو، لیکن یہ ہے کہ جو بہت ساری باتیں نہیں کہنی چاہیے، جہاں برداشت و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور وہ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. لیکن مذاکراتی عمل میں مذاکرات کے دوران یہ ساری باتیں آئی تھیں تو انہوں نے کہا چلے بھائی اسمبلیوں میں ایسا ماحول ہو جاتا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں مذاکراتی کمیٹی میں ایک ایسے ماحول کو قائم رکھنا ہے جو مثبت ہو، تعمیری ہو، سنجیدگی ہو، نیک نیتی سے ہو، اور ہمیں مذاکراتی عمل کو ہر حال میں بچانا ہو. تو یہ ایکچولی ہماری ذمہ داری میں کوئی اسپینر آئے لیکن فاروق ستار صاحب المیہ یہ ہے تو اس کو عبور کرنا. جی فاروق ستار صاحب المیہ ہے، اور آپ اس سے اگری بھی کریں گے کہ یہ پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں پر عوام کے نمائندے جمع ہوتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ لیجسلیشن جہاں پر ہو سکتی ہے، آئین سازی وہاں پر ہو سکتی ہے، اور وہاں پر سب سے زیادہ سنجیدگی دکھانی چاہیے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پیپل ریڈ تھرو دا لائنز. تو آپ اگری نہیں کریں گے اس چیز سے؟ میرے دل سے کرنے کے باوجود بھی اب جو گیور سچویشن ہے نا، جو لوگوں کی برداشت و تحمل کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور وہ شاید سیاست کو ایک بڑا جو اس کا ایک ذریعہ یا طریقہ اپنے ایکسپریشن کا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک راشن پانی لے کے اپنے مخالف پہ چڑھائی نہیں کریں گے اور اس میں ہر طرح سے انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ ماحول اور پھر سے بدتمیزی اور بد تہذیبی کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا. میں اس بات پہ آپ سے ایگری کروں گا. یہ گزشتہ یہ جو پچھلی جو قومی اسمبلی تھی یا پارلیمان اور اب جو قومی اسمبلی آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پچھلی اسمبلی کے مقابلے میں یہاں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلے بہت زیادہ مطلب اس کے مقابلے میں کافی سنجیدگی بھی ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں کافی جو ہے وہ فوکس جو بحث اور گفتگو بھی ہوتی تھی اور زیادہ دلائل پہ انحصار کیا جاتا ہے، آرگومنٹ پہ. ڈاکٹر صاحب آج بیٹھک ہونی ہے تیسری، تو اب ظاہر ہے 2 بیٹھک سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ابھی تک تحریری مطالبات بھی سامنے نہیں آئے. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے جی 2 مطالبات ہیں اور وہ انہیں پتہ ہے کون سے ہیں. تو آج آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری کمیٹی جو بنی ہے وہ کیا لے کر آئے، کیا پیشکش کرے ہو؟ میری ایکسپیکٹیشن بھی وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کی ہے. وہ اب چاہتے ہیں کہ ملک کو اس کیفیت سے نکالا جائے جو ایک نزاع کی کیفیت ہوتی ہے، کہ جہاں معیشت اب بھی پوری طرح سے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، اور معاشی بحران، بے روزگاری اور مہنگائی کی صورت میں بجلی، تیل، گیس کی 7ویں آسمان سے اوپر جو چلی گئی قیمتیں، اور گیس اور بجلی کا جو ہے وہ کی لوڈ شیڈنگ، یہ ساری چیزیں، اور سردیوں میں بھی یہ سچویشن، تو یہ ساری اگر سچویشن آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سچویشن ایک جو رکن ہے اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا، اور جو ایک رکن ہے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی، میں نے تو سب کے منہ سے یہی سنا تھا کہ یہ مسائل ہیں، ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے، اپنے ووٹ بینک، اپنے عوام کے پریشر کو محسوس کرنا ہے کہ اب ان کی آہیں جو ہے وہ آسمان پر جا رہی ہیں اور وہ اب بے اثر نہیں جائیں گی. لیکن یہاں پر مذاکرات میں یہ چیز ڈسکس تو آئی ایم شیور نہیں ہو رہی ہوگی. نہیں، یہ والی ساری باتیں ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور وہاں دونوں طرف کے جو تھے اراکین، دونوں نے اسی خیال کا اظہار کیا
کہ اگر باہر کوئی اسٹیٹمنٹ ہاکس دیکھیں، ایک ہاکس ہوتے ہیں، ایک ڈاف ہوتے ہیں. مطلب ہاکس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ایک دم بیان دے، جو آسانی سے ہضم نہ ہو، جس پہ اشتعال انگیزی ہو، جس پہ کسی کو تیش آ جائے، غصہ آ جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اسمبلی جو ہے نا وہ اکھاڑا بن جاتی ہے. بلا وجہ کی تو ابھی مزید ملاقاتیں ہوں گی سر، یا آج کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جنوری کے آخر تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ہاں جی، میرے خیال میں اس کی کوئی ڈیڈ لائن اصولاً ہونی نہیں چاہیے. یہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی جانتی ہیں کہ یہ مذاکرات 31 جنوری تک اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو سمیٹا جا سکے. جو دو ان کے بنیادی مطالبات ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزانہ بھی سیٹنگ ہو، بل تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ مصروفیات ہیں سیاسی، سماجی، اپنے حلقہ جاتی، میڈیا کی، کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنا زیادہ ریگولر بیٹھیں گے. لیکن ہاں اب ریگولرٹی ہوگی. ایک اہم بات جو تھی وہ ملاقات ہونی تھی نا پی ٹی آئی کے سربراہ کے ساتھ، ذرا تفصیلی تسلی بخش، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، جس کے اوپر بھی ڈاؤٹ کاسٹ کیا جاتا تھا، شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ ممکن ہوگا نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں جب وہ ممکن ہو گیا، وہ ملاقات ہوئی، اور گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، جی وہ ملاقات گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہماری مذاکرات کمیٹی میں ہیں، جب وہ موجود اور ہم سب حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائے کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا تو حکومت میں گٹس ہونے چاہیے کہ چاہے وہ انتظامی طور پر، چاہے وہ بقا اور سلامتی، ہماری ملک کے جو استحکام ہے، اب جہاں جہاں کنسلٹ کیا جانا ہے، اگر آپ کا اشارہ یا لوگ سمجھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوپ میں لیا جاتا ہے تو یقین چلے ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ.